عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنا کر ایک آزاد ملک میں پیدا فرمایا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی مدینے سے مکہ سے مدینہ ہجرت، پھر مدینہ سے مکہ کو فتح کیا. ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آزادی کا موقع نہ آیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آزادی کا موقع آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے منایا وہ طریقہ بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے طریقے کو لوگوں کے سامنے کیسے خوشی منائی وہ طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ایسے ہمیں نہیں چھوڑا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے پاکستان آزاد ہوا تو آپ اپنی مرضی سے اٹھ کر جشن منانا شروع کریں، آپ اپنی مرضی سے اٹھ کر ڈول ڈھماکے شروع کریں، بے حیائی کو پھیلائیں. یہ آزادی کا رویہ اور آزادی کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو نعمت اللہ تمہیں دیتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو، اللہ اس کو مزید بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری نعمت جو میں نے تجھے دی ہے اگر اس کا شکر ادا کرے گا، اس نعمت کا شکریہ ادا کرے گا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لازیدنکم، میں اس نعمت کو زیادہ کر دوں گا، میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا. اگر میری ناشکری کی، اگر نعمت کی ناشکری کی انکار کیا تو پھر میں تجھے بڑا سخت عذاب دوں گا، بڑا سخت قسم کا عذاب اللہ رب العزت دے گا. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہ پاکستان آزاد کیا، پاکستان ہمیں دیا گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج اذان بھی ہمارے مسجدوں میں کھلی اذان، ہم کھلے سائے آسمان کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں. مدارس کا کھلنا، مساجد کا کھلنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ پاکستان آزاد نہ ہوتا تو ہمیں یہ نعمت نہ دی جاتی. اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، ابھی اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہو کہ میری عورت، میری بچی، میری بہن سر پہ دوپٹہ نہ لیے باہر پھرے. آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بے حیا ہو جائے، مرد بے حیا ہو جائے. آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بے حیائی کے اندر ڈوبا رہے. لائے مارکیٹ میں جا کر آپ دیکھیں اس وقت اتنے سارے عام بے حیائی ہو رہی ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان آزاد ہوا تو میں جا کر بے حیائی کو پھیلاؤں، میری عورت، میری ماں، میری بہن جا کر پارک کے اندر بیٹھ کر غیر مردوں کے سامنے چادروں کو اتار کر بیٹھ جائے. یہ آزادی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آزادی جو ہمیں عطا کی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کو بھی عطا کی گئی تھی. مکہ فتح ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنا لشکر لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے. اللہ کے نبی نے ڈول ڈماکہ نہیں بجایا، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عورت نہیں آئی، اللہ کے نبی کے سامنے کسی عورت نے چادر کو نہیں اتارا. کوئی عورت مکہ کے گلیوں میں نکل کر جشن منانا نہیں چاہتی تھی، کوئی عورت مکہ کی گلیوں میں نکل کر ناچ گانا نہیں کیا، کسی عورت نے مکہ کی گلیوں میں نکل کر کسی غیر محرم کے سامنے اپنی چادر کو نہیں اتارا. آج 1400 سال کے بعد، بلکہ 1500 سال گزر گئے، آج جب پاکستان مجھے اور آپ کو ملا، میری ماں اور میری بہن آزادی کے نام پر 14 اگست کے نام پر بے حیائی کو پھیلاتی ہے، 14 اگست کے نام پر غیر محرم کے سامنے جا کر
اپنی چادروں کو اتارتی ہے. یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے. پاکستان کا مطلب اللہ نے جو ہمیں عطا کیا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پاکستان کو آزاد کیا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پاکستان کے اندر شرعی قانون نافذ ہوتا، اسلامی قانون نافذ ہوتا، ہمارے پاکستان کے اندر اسلام پھیلتا. لیکن ایسا نہ ہوا. غیروں کا قانون اپنایا گیا، امریکہ والوں کا قانون اپنایا گیا. آج اس کے ٹٹو بنے پھرتے ہیں. ہمارے حکمران بھی ان کے ہیں، سب کچھ ان کا بنا ہوا پھرتا ہے. ان کی انگلیوں پر ناچتے ہیں، ان کے اشاروں پر. فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے، فیصلہ وہاں پر، حکم وہاں پر، فیصلہ یہاں پر کیا جاتا ہے، وہاں سے حکم دیا جاتا ہے. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی ہرگز یہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر تو ایک بادشاہت کے طور میں اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اور مکہ میں داخل ہو کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ناچا تھا، نعوذ باللہ. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کسی عورت کو لا کر نچوایا تھا، نعوذ باللہ. ہرگز ایسا نہیں تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر، مکہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر مؤذن بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، اور نماز ادا کی، اور شکرانہ کے نفل ادا کیے. یہ آزادی ہے. اللہ نے پاکستان آزاد کیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بے حیائی پھیل جائے. پاکستان آزاد ہوا، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیا جائے، اس ملک کے لیے دعائیں کی جائے کہ اللہ ہمارے لیے نیک حکمران عطا فرما، ہمارے اوپر اچھے اور عادل حکمرانوں کو عطا فرما. آج میرے اور آپ کے اوپر حکمرانی وہ حاکم کر رہا ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ تک نہیں آتا، جس کو الحمد کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض نہیں آتے. آج وہ حاکم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جیسے لوگ ہوں گے ایسے حاکم ہوں گے. ہماری حالت بھی بگڑی ہوئی ہے، ہمارے حاکم بھی بگڑے ہوئے ہیں. اگر میری حالت ٹھیک ہوتی، میں اپنی حالت کو ٹھیک کرتا، اپنے جسم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ لاتا، اللہ کے احکام کو بساتا، تو پھر یہ حالت نہ ہوتی. پھر اللہ رب العزت ہمیں نیک حکمران عطا کرتا. جیسے آپ کے سامنے زندگی موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے نا، حاکم تھے، وقت کے خلیفہ تھے. پاکستان جیسے 4 ملکوں کو اکٹھا کرو، اکیلے بادشاہت کرنے والے. نہ تن پر صحیح قسم کا کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ رہنے کے لیے بستر موجود ہے، نہ مکان موجود ہے. آج جاؤ نا، آج جا کر دیکھو، چھوٹا سا چھوٹا، بڑا سا بڑا، باہر ملک میں جزیرہ خریدا ہوا ہے لوگوں نے. یہ ہمارے حکمران ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. ہر حاکم آتا ہے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، ہر موجودہ حاکم آ کر اپنے پیٹ کو بھر کر چلا جاتا ہے، غریب بیچارے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، نوچ کر گوشت کھاتا ہے غریب کا. جس غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس کی حالت پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاؤں ہستیوں پر، ان لوگوں نے اپنی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا کر چھوڑ دی، ایک تاریخ رقم کر کے چھوڑ دی. ایسا حاکم نہ آیا تھا، نہ آئے گا. وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے. ایک بڑھیا کی خدمت میں جاتا ہے، جا کر اس بڑھیا کے گھر کو دھوتا بھی ہے، جھاڑو بھی لگاتا ہے، اس بڑھیا کے کپڑے بھی دھوتا ہے. آخر میں کہتا ہے اماں آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، کوئی حکم ہو تو بتا دیں. ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے. یہ حاکم تھا. حضرت عمر فاروق کا وقت آیا، حاکم بنا، خلیفہ بنا. حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے نام سے شیطان کل 1400 سال پہلے بھی ڈرتا تھا، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں. یہ ایک ایسا روب اور دبدبے والا نام ہے. حضرت عمر فاروق کی شان الگ تھی. یار کیا شان اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان کی. ادھر حضرت علی کو کہا ان کنت مولا فہذا علی، میں جس کا مولا اس کا علی مولا. لیکن ادھر عمر کے بارے میں کہا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ عمر کے اندر یہ صلاحیت، یہ صفت اللہ نے رکھی ہوئی تھی، عمر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ طلاق کا مسئلہ لے کے آتا، ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہے، وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پر۔ فرماتے ہیں عمر کے دور میں ایسا انصاف تھا کہ اگر ایک کتا بھی ساحل میں مرتا تو عمر فرماتے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوتی۔ یہ حکمران گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیرت منقبت مدح اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود بیان کی ہے۔ حضرت عمر وہ شخصیت تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت صاحب حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت امام غزالی نے فرمایا حضرت عمر فاروق نبی کا مراد ہے، یہ مراد النبی ہے، باقی صحابہ مرید نبی ہے، یہ اس کی شان تھی۔ فرماتے حضرت عمر فاروق کے پاس اگر کوئی طلاق کا مسئلہ لے آتا سب سے پہلے کوڑا مارتا سر پہ، پھر طلاق کا مسئلہ بتاتا، سب سے پہلے کوڑا مارتا تھا، بھائی تم نے طلاق کیوں دی ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ شام اور ایران کو فتح کرنے والا، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، راستے میں چل رہا ہے، چھوٹی سی بچی ہاتھ میں پکڑ کر کہتی ہے آپ وقت کے حکمران ہو؟ فرمایا جی ہاں میں ہی وقت کا خلیفہ ہوں۔ فرمایا تیرا کام یہاں گلیوں میں نہیں ہے، تیرا کام ہاں میں دکھاتی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑ کر جہاں گائے اور بکریاں موجود تھی وہاں لے کر گئی اور فرمایا کہ یہاں پر آپ نے ان کے کچرے کو بھی صاف کرنا ہے، بکریوں کا دودھ بھی دھونا ہے، لا کر ہمیں پلانا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق چپ کر کے کام کرنے لگے، وقت کا خلیفہ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم سے کہو نا، ہمارے وزیر اعظم سے کہو کسی غریب کے جا کے گھر میں جھاڑو لگائے، اللہ اکبر، بیڑا غرق ہو جائے گا، دوسرے دن وہ بندہ جیل میں چلا جائے گا جو اس نے کیا کہا ہے۔ اور وہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ اور نبی علیہ السلام کا سسر، حضرت علی کا داماد، وقت کا خلیفہ بکریوں کی گندگی بھی صاف کرتا ہے، دودھ بھی دھوتا ہے، لا کر بچیوں کو پلاتا بھی ہے۔ فرمایا بچی کہنے لگی اے عمر فاروق تجھ سے پہلے جو خلیفہ تھا اس کو ہم پکڑ کے نہیں لاتے تھے، خود آتا تھا، خود آ کر صفائی کر کے چل۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے، ہمارے بھی بادشاہ ہیں، حالت دیکھو، بیڑا غرق کیا ہوا ہے پاکستان کا، خون چوسا ہے غریبوں کا۔ آج غریب ترس رہا ہے کھانے کے لیے، آج غریب بیچارہ، مظلوم بیچارہ مر رہا ہے انصاف کے لیے۔ انصاف دیکھا جائے، کبھی کہا پاکستان کے اندر تو بیڑا غرق ہو گیا علماء کا، کبھی کسی ایک عالم کو ذبح کیا جاتا ہے، کبھی کسی ایک، یہ انصاف ہے؟ ایک عالم کی موت پوری امت کی موت ہے، یہ انصاف ہے؟ یہاں پر تو بڑے بڑے شیخ الحدیث کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ پاکستان کن کی بدولت عطا؟ صحابہ کی جوتیوں کے بدولت عطا ہوا ہے۔ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ اسی بڑھیا کے پاس جاتا ہے جس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق گئے، اسی بڑھیا کے پاس جا کر کہتا ہے، کہنے لگی وہ بڑھیا ہائے افسوس قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا عمر کا گریبان ہوگا، وقت کا خلیفہ جو اس کا گریبان ہوگا۔ فرمایا ہے بڑھیا اماں عمر کو کیا پتا تو یہاں پر ہے؟ فرمائی پتا نہیں تھا یا پتا نہیں کروا سکتا تھا تو حکومت کیوں کی؟ حکومت کو چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگتے کہ میں صفائی بھی کی، اس کے بعد بڑھیا کے لیے میں نے اماں کے لیے کپڑے بھی دھوئے، کھانا بھی پکایا، پکا کر کہنے لگا عمر فاروق حاضر ہے کیا؟ وقت کا خلیفہ حاضر ہے۔
کوئی اور حکم ہو؟ اماں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، تجھ سے پہلے آنے والا جو خلیفہ تھا وہ نام نہیں بتاتا تھا، شخصیت کی پہچان نہیں کرواتا تھا کہ میں وقت کا امیر ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، وہ تو کہتا تھا اماں تیرا غلام حاضر ہے۔ عمر فاروق سے فرمانے لگی ایسا نہیں۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ ہو سکتا تھا نہ ہوگا۔ ایسی شخصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے کہ بادشاہت خلافت کیسے سنبھالی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، آپ نے فضائل اعمال کی شروع میں پڑھا ہوگا، حکایت صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل کیا، کافی دنوں کے پیسے اکٹھے کر کے کچھ میٹھا شیریں چیز بنائی۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے صدیق اکبر یہ کہاں سے آیا؟ بیوی فرمانے لگی میں نے یہ پیسے جمع کر کے، آٹے کو جمع کر کے جو بچا تھا اپنے اس سے نکال کر آپ کے لیے میٹھی چیز بنائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پلیٹ میں حلوہ لیتے ہوئے بیت المال کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا شان تھی یار، بیت المال کی طرف روانہ ہو کر کہا اے بیت المال کے مالک، اے وزیر، اے مشیر، جو بھی اس وقت کا تھا وزیر خزانہ، اس سے کہا ابوبکر صدیق کے گھر میں زائد خزانہ آ رہا ہے بیت المال سے، آج کے بعد میرے یہاں سے یہ زیادہ خزانہ ہے، اس کو کاٹ کر غریبوں میں تقسیم کرے۔ یہ حکومت کرنے والے شخصیات تھے۔ آج تو پاکستان کے نام پر استغفر اللہ، آپ بازاروں میں جا کر، پارک میں جا کر دیکھیں ہماری ماؤں کا، ہمارے بہنوں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ آزادی کے جشن کے نام پر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی بیٹی بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، اور آج امت کا یہ حال ہے۔ کیا ہوا؟ 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے، پاکستان آزاد ہوا ہے، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا نہیں کرنا، میک اپ لگا کر دوپٹہ اتار کر مارکیٹ میں جانا پسند ہے، پارک میں جانا پسند ہے، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا نہیں کرتے، اور وہ باپ اور بیٹا ساتھ لے کر جاتا ہے، پارک میں گھماتا ہے، غیر محرم بھی سامنے آتے ہیں، وہ خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عورت کی خوشبو اگر کوئی غیر مرد سن گے تو زنا کے مترادف ہے، زنا کے مترادف۔ آج ہماری عورت کو کہا جائے کہ گھر میں خوشبو لگاؤ، ہمارے استاد محترم مولانا عطا اللہ شاکر صاحب، مولوی صاحب، نائب خطیب جامع مسجد درس دے رہے تھے، فرمانے لگے عورتوں کو ہم گھر میں کہتے ہیں بند سنور کر بیٹھو، ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں جائے تو چڑیل بیٹھی ہوئی، چڑیل۔ تو ایک دن اس طرح ہوا، کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو میرے ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا، مولوی صاحب ہوا اس طرح، میں کہیں گلی سے گزر رہا تھا تو آگے سے میری بیوی اور کچھ سہیلیاں اس کے آ رہے تھے، تو میں نے اپنی بیوی کو پہچانا نہیں۔ کیوں نہیں پہچانا؟ پتا کیوں؟ خوبصورت بن کر آئی تھی نا۔ تو وہ کہتا میں نے بیوی کو پہچانا نہیں، میں نے کہا کوئی غیر اجنبی ہے۔ میں آگے گیا، پیچھے سے آواز آئی، میں نے کہا آج عجیب بات ہو گئی، مجھے آواز دینے والی کوئی عورت۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھا میری بیوی ہے، تو میں نے اس کو کہا کمبخت قسم کی عورت، میرے سامنے بن سنور کر بیٹھ، خوبصورت ہو تو اگر مارکیٹ کے باہر خوبصورت بنی پھر رہی ہے۔ اور اس نے یہ واقعہ سنایا، مولوی صاحب واللہ میں نے اپنی عورت کو نہیں پہچانا۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے گھر میں جاؤ تو چڑیل بنتی ہے، باہر آؤ تو حور بن جاتی ہے۔ معاملہ الٹ چل رہا ہے، مرد کے سامنے، اپنے خاوند کے سامنے پیاری خوبصورت انداز میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، بن سرور کر بیٹھنا بھی عبادت ہے، خوشبو لگاؤ، جو کرنا ہے اندر کرو۔ لیکن ہماری ماں بہن کیا کرتی ہے؟ بن سنور کر، خوشبو لگا کر باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ کے لیے فریاد ہے، یہ خوشبو لگا کر عورت باہر نکلتی ہے، وہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ، زنا کے مترادف اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عورت زنا کر رہی ہے۔ ایک حساب سے عورت کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، باہر نکلنے کی، لگا کر باہر نکلے اجازت نہیں، اور تیز خوشبو۔ ہمارے معاشرے کا حال پتہ ہے، سائڈ سے گزرو، ہم سے وی آئی پی خوشبو عورتوں سے آتی ہے، ہمارے پاس وہ خوشبو موجود نہیں ہوتی جو عورت لگاتی ہے، اور اس قسم کی تیز خوشبو کیا ضرورت ہے؟
اللہ کے محبوب پیغمبر کی امتی بنے پھرتے ہیں، پھر بے حیائی بھی پھیلاتے ہیں۔ تو بھائی یہ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا جو ہمیں آزاد ملا ہے پاکستان، اس پر نہ جشن منانا نہیں ہے کہ جشن منا کر گول ڈھماکے کرے یا ناچ گانے، یہ نہیں ہے، اجازت نہیں اس چیز کی۔ آزادی کے لیے 2 رکعت نفل شکرانہ اللہ سے دعا کرے۔ اللہ نے ایسے حکمران، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایسے حکمران جن کو 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، الحمد کا ترجمہ اور پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، جو خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکتے، وہ حکمرانی کر رہے ہیں میرے اور آپ کے اوپر۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری زندگی ایسی بنی ہوئی ہے، جیسے لوگ ویسے حکمران آ گئے۔ اس لیے ایک واقعہ ایک مفتی نے سنایا، ایک امام صاحب کو بڑا تنگ کیا جا رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں، سر میں پگڑی نہیں پہنتے ہیں، فلاں فلاں سنت کے مخالف چلتے ہیں۔ وہ امام صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا دیکھو بھائی، جیسے لوگ ویسا امام ہوگا نا، پیچھے لوگ کوئی جنید بغدادی ہو تو پھر امام بھی حسن بصری جیسا ہوگا، ہاں، پیچھے لوگ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوں تو پھر امام بھی حسن بصری اور امام شافعی کی طرح ہوگا، جیسے لوگ ہوں گے ایسے امام ہوگا۔ تو اس لیے ہماری حالت ایسے بنی ہوئی ہے کہ حکمران بھی ایسے آئے ہیں۔ آپ سے یہی فریاد ہے، آپ والدین ہیں، اپنی بچیوں کی، اپنے بیٹوں کی نگرانی کیا کریں۔ جشن آزادی کے نام پر جاتے ہیں، لوگوں کی بہن ماں کو دیکھتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ آپ کی بھی ماں، آپ کسی کو دیکھتے ہیں مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھے، یار میرے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے کوئی ماں، میرے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن۔ زنا کرو گے قرض اتارا جائے گا، یہ زنا ایک قرض ہے، قرض۔ آج بے دڑک بے جھجک یہ امتی کر رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ کیوں فرمایا زنا کے قریب جانا؟ کیوں فرمایا ایسے کہ زنا کے جو اسباب ہیں اس کو بھی اختیار نہ کرو۔ کیا اسباب ہے؟ موبائل سبب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کلام پری کے اندر ایک بچہ سکردو کا ذبح کیا گیا، ذبح تھی، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں سے اس کو ذبح کیا، کیوں کیا؟ وہ گھر پلان کر کسی کے گھر میں گیا ہوا تھا، تو جب گیا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ماحول، یہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ میری اور آپ کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں میں نیک ہوں، میں صحیح ہوں، بس نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اپنے بیٹے پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا، اور یہی بیٹا اور یہی بیٹی، یہی بیٹا اور یہی بیٹی غلط کام کر دیتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے بے حیائی پھیل جاتی ہے، یا معاشرے کے اندر پردہ نہیں کرتے، اور پردہ بھی ایک عجیب قسم کا، رنگ برنگے برقعے پہنتے ہیں، وہ پردہ نہیں ہوتا، وہ سٹائل ہوتا ہے۔ رنگ برنگے برقعے پہننا سٹائل ہے، وہ خوبصورتی اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ برقع وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لمبا ہو، چوڑا ہو، شیلو چونو شکایت آج بلا تو فٹنگ ہے برقعے وطن، وہ فٹنگ کروا کر برقعے پہنتے ہیں، یہ کہاں کی جائے شریعت ہے؟ اس لیے خیال کریں، 14 اگست کے نام پر اپنی بچیوں کو سٹی پارک لے کے نہیں جانا، اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہن بیوی کو بازار لے کر نہیں جانا۔ اور 14 اگست منانے کا شوق ہے نا، گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کرے، دعا کرے، کوئی کھانا بنائے کھائے، غریبوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے۔ وہاں 14 اگست ہے، پھر یہ کہا جائے تو باہر ملکوں والوں نے اس عورت کے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے موبائل کے ذریعے، ورنہ تو نہیں ڈال سکتے تھے، موبائل کے ذریعے یہ بات ڈالی ہے کہ مولوی عورت کے اوپر زائد شرائط لگاتا ہے، عورت کو بند کیا ہوا ہے معاشرے نے، عورت کو قید کیا ہے گھر کے اندر۔ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے عورت پردہ ہے، بس گھر کے اندر چردواری میں خوبصورت لگتی ہے۔ اب یہ کیلا نہ کیلا باہر پھینک کے، اس میں نہ چنٹی نہیں لگے گی، کیلے کے چھلکے کو اتارے کتنی لگتی ہے، یہی مثال عورت کی ہے۔ یہ پردے کے اندر رہے گی محفوظ ہے، یہ پردے سے نکل جائے گی غیر محفوظ ہے۔ اور کس سے غیر محفوظ ہے؟ غیر محرم سے، غیر مرد سے، نہیں، آپ کے اپنوں سے غیر محفوظ ہے۔ آپ کا چچا زاد ہے، پھپھی زاد ہے، مامو زاد ہے۔ عبداللہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اس نے ایک بات بڑی پیاری لکھی، کہا کہ چچا زاد، پھپھی زاد، مامو زاد، یہ سارے حرامی زاد ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کرو،
اس سے شریعت نے پردے کا حکم دیا، پردہ کرو۔ ہم نیچے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا، ایک عورت کو لے آئے، ایک بچے کو، نوجوان کو مارا گیا، اس کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ وجہ پوچھنے پر اپنے خالازاد بہن کے ساتھ پکڑا گیا۔ غیر محرم کا کام نہیں ہے بھائی، میں آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، آپ کا اپنا داخل ہوگا، آپ کا اپنا چچا زاد بھائی داخل ہوگا، نگرانی کرے۔ شریعت نے کہا کہ بھائی یہ غیر محرم ہے تو نگرانی لازمی ہے، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک واقعہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی، بڑی محبت پیار ہوتی ہے بھائیوں کے درمیان، تو دوسرے بڑے بھائی نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو اختیار کر دیا، کراچی والے۔ تو حضرت نے بیان کر دیا کہ پردے کے اوپر، فرمایا پردہ کرنا ہے تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے، تو اس کے دل میں یہ بات لگ گئی، اثر پڑ گیا دل میں، تو اس نے کہا میں آج کے بعد اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہوں۔ حضرت نے کیا کیا؟ پردہ کروانا شروع کیا۔ چھوٹا بھائی آیا گھر میں، تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو بے جھجک بے دھڑک آتا تھا، گھر میں ہو یا نہ ہو بھائی آ کر کھانا کھا کے چلا جاتا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی انڈے کے بعد بند۔ بیوی سے کہا تو نے بھائی کے سامنے نہیں جانا، بھائی کھانے کے لیے آتا نا، مہمان خانے میں بٹھا کر کھانا کھلا لیں گے بس۔ پہلے دن آیا بھائی، آ کر یہ معاملہ ہوا، اس نے فرمایا بھابھی کی طرح، اس نے کہا بھابھی سے میں پردہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر دوسرے دن آیا، اس نے کہا بھائی بھابھی کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور بڑے بھائی نے کہا بھابھی سے کیا کام ہے بھائی، مجھ سے ملو، میرے ساتھ کام ہے، مجھ سے بات کرو۔ یعنی حقیقت میں جو بات پتا چلی کہ وہ بھائی کے لیے نہیں، بھابھی کو دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اس لیے شریعت نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور شریعت جن چیزوں سے منع فرمائی ہے بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے منع اس لیے فرمایا، آج 14 اگست کا دن ہے، اللہ ہمیں یہ پاکستان مبارک کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کی قسم آپ باہر ملکوں میں جا کر دیکھیں، لوگ مسلمان باہر چھوڑو، قریب ملک ہے ہمارا ایران، 20% مسلمان ہیں، نہ ان کی مسجد ہے، سنی عوام کی نہ مسجد ہے ایران کے اندر، نہ وہ کھلے کھلم اذان دے سکتے، نہ اپنی عبادت کر سکتے۔ آج ہمارے ادھر ہم اذان بھی دے رہے ہیں کھلے سپیکر میں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، کوئی کچھ کہنے والا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، باہر ملکوں میں تبلیغی جماعت آتی ہے، دعوت نہیں دیتی، سنت کے مطابق چل، کیوں پابندی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پابندی نہیں، کھلم کھلا دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ آپ کو بات پتہ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کے اندر سب سے زیادہ تو طاقتور ملک ہے امریکہ نہیں ہے، ہم نے تو امریکہ کو بنایا ہو، پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ اپنی مدد و نصرت رکھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان اللہ کی نعمت ہے، نعمت کو زحمت میں نہ بدلیں، جا کر ناچ گانے ڈھول دھماکے ڈسکو یہ چیزیں نہیں کرنا۔ اور نوجوانوں سے ایک بہت بڑی گزارش ہے، اس محلے کے نوجوانوں سے، دوسروں سے نہیں، ایک بہت بڑی گزارش، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، فریاد کر کے، یہ نیچے تو دکان ڈالی گئی ہے، اس دکان کے سامنے نوجوان بیٹھتے ہیں، آپ سے فریاد ہے، آپ ہمیں پیارے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے گھر میں عورت آئی، نام نہیں بتاتا، اس محلے کی عورت، گھر والوں کو آ کر کہا مولوی صاحب کو سمجھائے جمعے میں یہ بیان کرے، یہاں لوگ نوجوان بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب نوجوانوں کو کہا جائے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ان کو پردے کا حکم ہے نا، تو بیڑا غرق ہوا، تمہیں بھی پردے کا حکم ہے، نہ دیکھو نا لوگوں کو، تم اپنے گھروں میں بیٹھو، کہیں اور جا کر بازار میں بیٹھو، پردے کا حکم صرف عورت کو تو نہیں ہے نا یار، عورت بیمار ہوتی ہے کسی اور وجہ سے، ساتھ میں قاضی صاحب، قاضی الرحمان صاحب کا گھر ہے، اس کے ساتھ دوسرے کا گھر ہے، اس کے نیچے اتنی زیادہ گلیاں، ان کے گائے ہیں، دودھ دونا ہے، گائے کو کھلانا ہے، عورت کا نکلنا مشکل ہو گیا اس گلی میں۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ ہماری تربیت ہے، اپنی تربیت پر انگلی اٹھانے نہ دیں۔ آپ کی تربیت
آپ پر نہیں آپ کے والدین پر انگلی اٹھے گی. یہ کیا کہا جائے گا؟ آپ کا باپ غلط ہے، اس کی ماں نے تربیت نہیں کی. کوئی بچے کو کچھ نہیں کہتا. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے نا، ڈاکٹر کیا کہا جاتا ہے؟ یار فلاں غلام رسول کا بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں غلام رسول کا بیٹا. یہ نہیں کہا جاتا یار فلاں ڈاکٹر ہے. کیوں؟ باپ کا کریڈٹ ہے، نام ہے. اس لیے اپنے باپ کی تربیت پر شک شبہات نہ ڈالیں. آپ سے یہی گزارش ہے، اس روڈ کے اندر، اس دکان کے باہر زیادہ سے زیادہ نہ بیٹھے. اپنا کاروبار جو ہے وہ اٹھائیں، لیکن کہیں اور جا کر بیٹھے. اللہ کے لیے آپ سے فریاد ہے یار، 10 مرتبہ میں بول چکا ہوں، بول بول کے ابھی تو شرم آتی ہے. نوجوانوں سے بات کرو، سمجھتے نہیں ہیں، کس کھوپڑی کے بنے ہیں، کس دماغ کے بنے ہیں، پتہ نہیں ہے یار. ادھر سے بندہ گیا، کل 2 بندے جا کر اطلاع بھی دی، میرے خیال نیچے اطلاع دی گئی ہے نا، ادھر نہ بیٹھو. تو وہ ایک بندہ اٹھ کر کہنے لگا کہ فلاں پستہ فلاں پستہ، وہ دوسری کہانیاں شروع کی. کیا طریقہ ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی بھی ماں ہے، آپ کی بھی بہن ہے، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہیں. وہاں سے نکل کر باہر نکلنا مشکل. اسی طرح آپ کا گھر میں بھی یہی ہوگا. سچ بتائے، سچ. آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے اگر 2 گھنٹے میں بیٹھوں، میں مسجد کا امام ہوں نا، یہاں پر میں بیٹھوں تو میرے اوپر کیا ہوگا؟ کچھ کروں یا نہ کروں زنا کی تہمت لگ جائے گی، کچھ کروں یا نہ کروں فتوائے کفر لگ جائے گا. یار مولوی ہو کر استغفر اللہ لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھتا ہے. تو آپ بھی اسی طرح ہے، اللہ کے لیے کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر، اور آپ جب دکان کے اوپر نکلتے سامنے اگر نظر آتا ہے، وہاں عورتوں کا آنا جانا بڑا مشکل ہے. خیال کریں گے انشاءاللہ، اور 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں. پاکستان کی آزادی پر جشن نہ منائیں. جو کچھ کہا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.